لہذا فرمایا ربی و ربکم، میں تو خود پالا جا رہا ہوں، میں تو خود زیر تربیت ہوں، مجھے پالنے والا میرا رب ہے، جس طرح تمہیں پالنے والا تمہارا رب ہے اسی طرح مجھے پالنے والا بھی میرا رب ہے۔ تو میں رب کیسے ہو سکتا ہوں، اور میں کیسے اللہ کا حصہ ہو سکتا ہوں، میں کیسے اللہ کا جسدی ظہور ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود عبد ہوں، اور رب کا جس کے ساتھ بھی رب جس کو پال رہا ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگو اپنے رب کی غلامی کرو۔ تو عبدیت رب کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، عبدیت رب کے لیے۔ اگر انسان اس کا عبد ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ کا عبد نہیں ہوگا تو مخلوق میں سے کسی کا عبد ہوگا تو پھر وہ ناکام ہوگا۔ سارا امتحان تو اسی بات کا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرے، چاہے ذات میں شرک، چاہے صفات میں شرک، اسماء و صفات میں، اور چاہے الوہیت میں شرک، کسی بھی طرح کا شرک جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ پھر آگ اور جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حقدار کو حق نہیں دیتا، جو بھائی کو اپنے بھائی کو حق نہیں دیتا، جو رشتہ دار کو حق نہیں دیتا، وہ ظالم ہے۔ جو کسی بھی حقدار کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو فرمایا ایسے ظالم جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دیں، اللہ اکبر، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اب یہ ایک اور جو عیسائیوں ہی کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا ایک فرقہ کہتے ہیں کہ متقدمین میں سے فرقہ یعقوبیہ تھا، جو یہ مانتا تھا، آیت نمبر 17 کے ضمن میں یہ بات ہو چکی کہ جن کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کی ذات حلول کرائی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے جسد میں، لہٰذا ان کا عقیدہ اللہ نے بیان کر کے فرمایا کفر کیا، جو ایسا عقیدہ رکھے کفر۔ دوسرے وہ عقیدہ جو سینٹ پال نے بنایا، اور یعنی 3 صدی عیسوی میں سینٹ پال نے جو عیسائیت ایجاد کی، جو مسیحیت کا روپ اس نے پیش کیا، حالانکہ جو پہلی 3 انجیلیں ہیں اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہے، یا لفظ خداوند ہی استعمال ہوا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ایسی فکر آ کے انٹروڈیوس کروائی سینٹ پال نے، جو 3 صدی عیسوی میں آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد اس نے آ کے یہ پلان کیا۔ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ تھا ہی یہودی، یہ اصل نصرانی تھا ہی نہیں، اور یہ اسی لیے جو مسیحیت پیدا کی ہے نا، جو مسیحیت انٹروڈیوس کروائی ہے، متعارف کروائی ہے سینٹ پال نے، جس کو پولس بھی کہتے ہیں، جو اس نے مسیحیت اور موجودہ مسیحیت وہی ہے جو سینٹ پال نے متعارف کروائی۔ یہ اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہنے دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نصارہ نہ کہا جائے، حالانکہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جنہوں نے کہا انا نصارا، اللہ نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا، لقد اخذ اللہ میثاق الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عیسائیوں نے خود کہا تھا ہم نصارہ ہیں، انہوں نے گویا اپنا نام نصارہ خود رکھا تھا، تو وہ صرف وہ مراد ہیں، ان مسیحیوں سے مراد وہ نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ہی ان کا صحیح خلیفہ ہوا ہے
جو ان کا صحیح خلیفہ راشد جس کا نام شمعون تھا، ان کے حواریوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے جو شمعون کے پیروکار رہے اور اس کی نسل رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک رہی، وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں ان کے اوپر سمجھتے تھے اور انہی کی پیروکاری کرتے تھے، انہی کی پیروی کرتے تھے۔ لہٰذا وہ تو اپنے آپ کو انا نصارہ کہتے تھے، لیکن یہ جو بعد میں بنی مسیحیت اور عیسائیت جس کے اندر فلسفہ بھی شامل، یہ اصل میں اپنے یہ لوگ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے نہ یہ مسیحی تھے، نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو منوان تسلیم کیا۔ یہ تو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہ پرلے درجے کے جادوگر اور فلسفی اور مختلف نظریات کو ماننے والے جو لوگ یہودیت کو بھی اپنے لیے فٹ نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے عیسائیت کو اپنی مرضی سے مولڈ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مولڈ کیا اپنی مرضی سے اور ایک نئی عیسائیت کی بنیاد رکھ دی، اور وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آ کے یہ تصور دیا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی پہلے لوگوں نے تو فرقہ یعقوبیہ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی ذات حلول کر آئی ہے، انہوں نے کہا لقد کفر الذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ اقانیم ثلاثہ کا نظریہ ہے، ٹرینٹی کا، تین خداؤں کا تصور، ایک اللہ، ایک اس کا بیٹا اور ایک مریم اللہ اکبر ان کی والدہ، یہ تین خدا ہے۔ اچھا اس میں بھی پھر اختلاف ہے، سارے عیسائی اقانیم ثلاثہ کو ماننے والے، یعنی کچھ عیسائی تو اقانیم ثلاثہ کو نہیں مانتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ کی ذات حلول کرائی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، تین یہ خداوند جو ہے یہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اچھا ان تین کا ٹرینٹی کا بھی تصور، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت مریم نہیں ہے بلکہ روح القدس ہے، وہ روح القدس تیسرا جبریل کو شامل کرتے ہیں، یا بلکہ روح القدس کا ان کا تصور بھی بڑا مبہم ہے، اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جبریل ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں وہ ایک الگ ایک وجود ہے۔ بہرحال یہ تینوں، یہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، تین خدا کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہتے ہیں نا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں سے ایک اللہ ہے، انہوں نے بھی یقیناً کفر کیا۔ لہٰذا ایسا کوئی عقیدہ رکھنا، وہ ماضی میں ہو، وہ حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، وہ اسی طرح کفر کا عقیدہ ہے جیسے عیسائیوں نے یہ کفر کا عقیدہ رکھا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ الہ تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس ایک الہ کے، اللہ، تین میں سے تیسرا اللہ، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی لڑی نیچے کو چلتی ہے، نہ اوپر اس کی کوئی نسب چلتا ہے، اور نہ ہی برابر میں کوئی ہے، وہ تو ہے ہی اکیلا، الہ واحد، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی فزیکل تعلق، کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ جو تم اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہو نا، یہ کہہ کے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تنبیہ کی جا رہی ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب یقیناً پکڑ لے گا۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، ضرور پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے استغفار کر لیتے۔ دیکھیں یہ بات کئی دفعہ کہی جا چکی کہ توبہ اور استغفار، توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، دونوں ضروری ہوتے ہیں گناہ کے بعد۔ عملی طور پر واپس آنا توبہ ہے، اپنے عمل کی اصلاح کر لینا، پاؤں پھسل گیا ہے واپس کھینچ لینا، یہ توبہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ استغفار، یعنی زبان سے
اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے، استغفر اللہ رب اغفر لی یہ کہنا یہ بھی ضروری ہے۔ توبہ عمل، آپ کا گناہ میں پاؤں پھسل گیا فوراً واپس لائیں، واپس لا کے پھر کہیں استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کیچڑ میں آپ کا پاؤں چلا گیا، گند میں غلاظت میں چلا گیا، آپ پاؤں پڑا رہنے دے وہیں، اور وہیں کھڑے برائی میں ملوث ہوئے، توبہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، رب اغفر لی کرتے رہیں، جتنا مرضی کرتے رہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ گناہ سے باہر آئے، گناہ سے باہر آئے گا تو پھر توبہ کا استحقاق حاصل ہوگا، اس کیفیت میں توبہ کا میرٹ بنتا ہے، وگرنہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو کے توبہ استغفار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کافر نیکی کر رہا ہو بغیر دائرہ اسلام میں آئے۔ کافر اگر نیکیاں کر رہا ہو دائرہ اسلام میں نہ آئے تو جتنی مرضی نیکیاں کرے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ دنیا میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر دائرہ اسلام میں آئے بغیر نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا فائدہ دے دیتا ہے اس کو۔ کوئی خدمت خلق کرتے ہیں، کتنے نیک کفار بھی بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں کا فائدہ ان کو دنیا میں ہو جاتا ہے، جب وہ یہاں سے جاتے ہیں آخرت میں تو ان کے پاس ذرہ بھر نیکی نہیں ہوتی جس کا ان کو کوئی فائدہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، ماضی میں توبہ کر لیتے تھے، ثم تاب اللہ علیہ، جیسے یہودیوں نے حرکتیں کی، توبہ کر لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر کے کہ ثالث و ثلاثہ کہہ دیا، تین میں سے تیسرا کہہ دیا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کرائی ہے، اتنا بڑا گناہ کیا کہ دردناک عذاب کے اور دائمی جہنم کے مستحق ہو گئے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے مغفرت مانگ لیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ سے مغفرت مانگی جائے گی تو وہ بخش دے گا، اللہ سے رحمت مانگی جائے گی تو وہ رحمت کر دے گا، اس لیے کہ وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ یہ گویا ان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، وارننگ دینے کے بعد ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ افلا یتوبون الی اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آزمائش میں ان کو ڈال دیتا ہے، کبھی ایک دفعہ کبھی دو دفعہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اب یہ بات جو وہاں کہی جا رہی ہے وہ مخاطب اس کے منافقین ہیں، لیکن قرآن کا کوئی حکم جو اپنے نزول کے اعتبار سے اور اپنے ورود کے اعتبار سے خاص ہو وہ اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، شریعت کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس کے مفہوم کا اعتبار کیا جاتا ہے، لفظ کی عمومیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہو، آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہو، اس کا حکم سب پر لگتا ہے جو بھی اس طرح کا کردار رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، ہر سال کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہم لا یذکرون، نہ نصیحت پکڑتے ہیں نہ یہ توبہ کرتے ہیں، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسائیوں کے بارے میں فرمائی ہے، افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں واپس آ جاتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے مغفرت مانگ لیتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ غفور فعول کے وزن پہ ہے جس کا معنی بہت بخشنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے جس میں استقلال پایا جاتا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اب ان کے اس عقیدہ باطلہ کو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل حقیقت ہے، اصل حیثیت ہے، وہ بتا رہا۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول،
اللہ اکبر، کوئی حیثیت نہیں مسیح ابن مریم کی الا رسول، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول بھیجا ہوا، سبحان اللہ۔ اسی سے دلیل مل گئی، اسی سے رد مل گیا الوہیت عیسیٰ کا، الہ ہونے کا رد اسی فکرے میں آ گیا، باقی حیثیتیں آگے، سبحان اللہ۔ بڑی شاندار اور جامع آیت ہے جس میں نصارہ کے جو جتنے بھی عقائد باطلہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بڑے شاندار پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے، اور بڑے ہی آسان اور سہل مثالوں سے۔ اب سب سے پہلی بات کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم اور کچھ نہیں ہے، بھیجے ہوئے ہیں۔ تو کوئی سوچنے والا سوچ لے کہ جو خود بھیجا ہوا ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھیجا ہوا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خود اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اتھارٹی ہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ تو بھیجا ہوا ہے، یہ تو ایک ایلچی ہے، یہ تو پیغامبر ہے، اس کو پیغام دے کے بھیجا گیا ہے۔ اور سارے کے سارے جو پیغام دینے والے ہیں، جو آتے ہیں وہ پھر جاتے بھی ہیں، جو پیغام لے کے آتا ہے پھر وہ جاتا بھی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کتنے پیغام دینے والے آئے، رسول آتے رہے، پیغام دے کے واپس جاتے رہے، وہ گزرتے رہے، اور گزر جانا، ختم ہو جانا، یہ الہ کی خصوصیت کے خلاف ہے۔ لہذا جو الہ ہوتا ہے وہ کبھی آ کے جاتا نہیں ہے۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی نا، جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عجیب و غریب طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھنے کے بعد قد خلت من قبلہ وما محمد الا الرسول، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، نبی فوت بھی ہوتے رہے، نبی قتل بھی ہوتے رہے، تو کیا نبی فوت ہو جائے یا پھر وہ قتل ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا نا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ سمجھ لے، وہ جان لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى، اور جو تم میں سے اللہ کی بندگی کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اور اس پر کبھی بھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوگی جس کو آپ گزر جانا یا موت آنا کہتے ہیں۔ تو الہ کی نوعیت کے خلاف ہے کہ اس کی ذات کے اندر کوئی تبدیلی ہو، یعنی موت آنا، فوت ہو جانا، گزر جانا، یہ تو بات ہی اور ہے۔ اس کی اپنی حیثیت اور اتھارٹی کے اندر تغیر و تبدل، اس پہ تو دنیا کے سارے فلاسفہ بھی متفق ہیں کہ تغیر و تبدل الہ کی نوعیت کے خلاف۔ آپ یونانی فلسفے کو پکڑ کے دیکھ لیں، ان کے ہاں خدا کا تصور جیسا بھی ہے، وہ کوئی قابل تسلیم تصور نہیں ہے، انتہائی غلط تصور ہے، لیکن اس تصور میں بھی یہ بات شامل ہے کہ تغیر یعنی تبدیلی یہ خدا کی ذات کی نوعیت کے خلاف ہے۔ خدا جیسا بھی ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں آتا۔ آپ
ارسطو کا تصور خدا دیکھیں، آپ افلاطون کا تصور خدا دیکھیں، آپ سقراط کا تصور خدا دیکھیں، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی اگرچہ ان کا تصور خدا وہ تو خدا کا تصور عجیب و غریب رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایک ارتقاء یافتہ تصور ہے، اس کا ماضی میں کچھ اور تھا، پھر مستقبل میں کوئی اور ہے، ان کا تصور تبدیل ہوتا رہا، لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ خدا جو ہے اگر وہ تبدیل ہوتا رہے، اسی وجہ سے جو یونانی فلسفے کے زیادہ شوقین تھے مسلمان علماء، ان کو بھی یہ پریشانی ہوئی کہ اللہ کی ذات میں تو تغیر و تبدل ہو نہیں سکتا، تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے ساری کائنات کن کہہ کے بنائی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اشکال پیدا ہوا، فارابی ابن سینا اگرچہ مسلمان تھے لیکن وہ فلسفہ یونان کے دل دادا تھے، ان کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ اللہ جب کن کہتا ہے یا جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے وہ کن نہیں کہہ رہا تھا، اب وہ کن کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اللہ کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، اب اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں تو تبدیلی ہو گئی، تو اللہ کی ذات میں تغیر اور تبدیلی ہونا یہ خدا کے نوعیت کے خلاف ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں فلسفے والوں کی بات، تو یہ تو انہی سے پوچھ لیں کہ جو گزر جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، یہ فلسفے والوں سے بھی پوچھے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گویا دلیل دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو فلسفیانہ نظریات ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر، تمہارے جو قبل مسیح کے نظریات تمہارے چلے آ رہے ہیں، ان کے مطابق بھی اگر تم دیکھو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو تم نے الوہیت کا تصور باندھا ہے وہ اس پر پھر بھی پورا نہیں اترتا، رہ گئی اللہ کی ذات۔ اللہ، یہ سارے مغالطے یہ فلسفے کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو سینٹ پال تھا یہ ساری بدماشی اس کی ہے کہ اس نے ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑا ہے، اور اس کے اندر جو ما قبل کے فلسفے تھے اور ما قبل کے نظریات تھے وہ سارے اس کے اندر شامل تھے۔ ایک آپ اگر یونانی فلسفہ اگر اس کی تاریخ پڑھیں تو اس میں ایک نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں نو فلاطونیت، یعنی جب ارسطو کے بعد دور زوال آیا ہے نا فلسفے کو یعنی یونان کے اندر، تو اس دور میں فلسفے کے اندر مذہبی رنگ داخل ہو گیا، فلسفے اور مذہب کا جوڑ لگا لیا گیا۔ اس فلسفے اور مذہب کے جوڑ کے بعد بہت سارے ایسے عقائد گھڑ لیے گئے جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں تھے، اور ان عقائد نے، اور کئی تحریکیں اس دور کی تحریکیں ہیں، دور زوال کی تحریکیں، ان میں سے ایک تحریک ہے نو فلاطونیت جس کو کہتے ہیں نیو پلیٹونزم، اور نیو پلیٹونزم کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو حلول کا عقیدہ نظر آئے گا۔ یہ جو حلول کا عقیدہ ہے یہ نہیں، قبل مسیح کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ نو فلاطونیت اور پھر اس کے جو اثرات مسلمانوں پر ہوئے ہیں، یہ حلول کے عقیدے اور یہ جو مختلف طرح کے جو اوتار کا عقیدہ اور مختلف طرح کے روپ دھار لینے کا عقیدہ، یہ سارے کے سارے آپ کو فلسفہ یونان میں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم حلول کہو، تم تین میں سے تیسرا کہو، یہ کفر ہے۔ وہ تو ایک رسول تھے، الوہیت کے سارے فلسفے یہیں ختم ہو جاتے ہیں اور سارے نظریات ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک بھیجے ہوئے تھے، اور بھیجا ہوا کبھی خود اتھارٹی نہیں ہوتا، وہ کسی اتھارٹی کے ماتحت ہوتا ہے، اور پھر وہ گزر جاتا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی والدہ ایک بڑی راست باز خاتون ہے، سچی خاتون۔ اس میں ایک تو یہودیوں کے ان سارے الزامات کا رد آ گیا جو انہوں نے حضرت مریم کے اوپر لگائے تھے، اور دوسرا الوہیت عیسیٰ کے خلاف ایک اور دلیل آ گئی کہ جو خدا ہوتا ہے نا، جو الہ ہوتا ہے، اس کی ماں نہیں ہوتی، لم یلد ولم یولد، وہ جنا گیا نہیں ہوتا، نہ اس کی نسل آگے چلتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نسل ہوتی ہے، اور اس کی تو ماں ہے
وَأُمُّهُ، اس کی ماں ہے، اور جس کی ماں ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ صدیقہ، اور پھر وہ سچی خاتون ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب کہ جو بھی حضرت مریم کا بیان ہے وہ سارا کا سارا سچ ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر سچائی کی طرف آئیں۔ ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، صدیق بھی سچا ہوتا ہے، لیکن صدیق ایسا سچا ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے سچ کا نمونہ ہو۔ اور جو حضرت مریم تھیں وہ صدیقہ تھیں، گویا ان کی طرف دیکھ کر تو لوگ ایمان لے آتے تھے اور سچائی کی طرف آتے تھے، اور تم ان کو خدائی میں شریک قرار دیتے ہو اور الوہیت میں شریک قرار دیتے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ کانا یاکلان طعام، ایک اور دلیل، سبحان اللہ، کانا دونوں تھے، یاکلان طعام، کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ کتنے بلیغ اور سہل پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بڑی دلیل دے دی ہے کہ جو الہ ہوتا ہے نا وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا کھانا یہ احتیاج کی دلیل ہے، یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں کھانا نہ ملے تڑپنے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، اور جو محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو خود کھانا کھانے کا محتاج ہو۔ اور پھر اس کے اندر ایک بڑی لمبی داستان ہے، دو کہانیاں ہیں، کانا یاکلان طعام، جو کھانا کھاتا ہے، دو قسم کی لمبی لمبی کہانیاں، اس کے اندر بڑے مراحل آتے ہیں۔ ایک کھانا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اللہ اکبر! کہاں کہاں سے آپ کو یہ جو آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ چاول کھا رہے ہوتے ہیں، کن کن مراحل سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر! وہ دانہ جو گندم کا بویا گیا ہے زمین میں، اس کو اگانے کے لیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ الہ اگر نہ اگائے اس زمین میں سے فالق الحب والنوا، جو اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ اگر اس کو نہ پھاڑے، اس میں سے کونپل نہ نکلے، تو دنیا میں کوئی ہے جو اس کو کونپل نکالنے اور اس گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے پر قادر ہو اللہ کے علاوہ؟ اللہ اکبر! اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا تھا نا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ دیکھو تو صحیح، یعنی کہاں کہاں تم الہ کے محتاج ہو، اور جو کھانا کھانے والا ہے، سبحان اللہ، وہ مزدوری کرے، وہ کاروبار کرے، وہ کاشتکاری کرے، وہ اپنی احتیاج پوری کرنے کے لیے کہاں کہاں وہ ٹکریں مارتا ہے۔ ایک پوری کہانی ہے اس کے حصول کے لیے، اور وہ اس کہانی کے سارے مراحل، ہر مرحلہ احتیاج اور ضرورت اور اس کی درماندگی اور بے بسی کو ظاہر کرتا۔ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا کلان طعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا نہ ملے انسان ویسے مرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی اوقات ہی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنے حواریوں میں آئے، یہ بائبل کے اندر یہ بیان ہے، ان کے بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دم حواریوں کے درمیان آ گئے، تو انہوں نے سمجھا یہ کہ روح ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سمجھا یہ روح کا سایہ ہے، یہ اصل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اور بائبل کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو مچھلی کا ایک قطلہ کھا کے دکھایا، گویا کھانے سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کھا رہا ہوں، کھا کے دکھایا مچھلی کا قطلہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور دیگر مقامات پر ان لوگوں کا جواب دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے ہماری طرح اور کھانا کھاتا ہے۔ ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ نے اگر بھیجا ہے، یہ مشرکین مکہ کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے بھیجا ہے تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، گویا وہ ساری بشری احتیاجات رکھتے ہیں، جو ہمارے اندر احتیاجات ہیں وہ انہی کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی جواب دیا کہ دنیا میں جس کی ہدایت کے لیے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ انسان ہیں، بشر ہیں، تو بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی آنا تھا۔ اگر زمین پہ فرشتے ہوتے
یہاں پہ بسنے والے اگر فرشتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم فرشتہ نازل کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا اس کا. لہٰذا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گھٹاؤ اور نہ اس کا مرتبہ بڑھاؤ. جو مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کھانا کھاتے تھے, جتنے نبی آئے سارے کھانا کھاتے تھے, سارے گلیوں میں پھرتے تھے, سارے وہ بشری احتیاجات رکھتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں ہی بشری احتیاجات رکھتے ہیں, جن کو تم نے اقانیم ثلاثہ میں شامل کر کے خدائی میں شامل کر دیا. وہ تو کھانا کھاتے ہیں. اور پھر اس کی دوسری یعنی کہانی کا جو دوسرا رخ ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کی احتیاجات ہیں, جو کھانے کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. انسان کے پلے کیا ہے؟ کھانا نہ ملے تو ویسے پریشان, کھانا مل جائے تو پھر ویسے محتاج. جو کھانے کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی اس کو محتاج کر دیتے ہیں. اس کی احتیاج کی دلیل ہے اللہ اکبر, جب تک اس کو وہ کھانا ہضم نہ ہو تو پریشانی, ہضم ہو کے فضلہ نہ بنے تو پریشانی, اور جب وہ فضلہ بن جائے تو جب تک اس کو جسم سے الگ نہ کیا جائے تو پریشانی. یعنی اندازہ تو کیجئے, انسان کانا یاکلان الطعام, اتنی مختصر سی بات اللہ کریم نے فرمائی ہے, ہزار دلیلیں اس میں شامل ہیں. الوہیت عیسیٰ کا رد ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں وہ خدا ہو کیسے سکتے ہیں, وہ خدائی میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کھانا کھانے والے, اور کھانا کھانے والا ہر طرح سے محتاج ہی ہوتا ہے. اس کی محتاجی کے مراحل کا تو اندازہ کیجئے, کون کون سے مراحل ہیں جہاں وہ محتاج ہوتا ہے. انظر, دیکھو تو صحیح, کیف نبین لہم الآیات. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بیان ہے. اور دیکھو تو صحیح, کیف نبین لہم الآیات, کس طرح ہم لوگوں کے لیے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں. ساری بات کھول کھول کے بیان کر دی کہ تم پھر بھی ان کو الہ سمجھتے ہو. یعنی دماغ کی خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. ثم انظر انا یوفکون, دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح سے کھول کھول کر بیان کیا. ثم انظر, اور پھر ان کا کردار دیکھو, انا یوفکون, کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. یہ ان کا دماغ کدھر پھرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر کان نہیں دھرتے, ان کو دیکھتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو تو صحیح کیسے ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر, پھر یہ بھی دیکھو, انا یوفکون, یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. اللہ اکبر. قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر دیں, ڈائریکٹ پوچھیں ان سے, اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. الوہیت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے نا, اس کے ضمن میں یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے یہ تاریخ کے ہر مشرک کے لیے ہے, ما قبل اور ما بعد کے مشرکین کے لیے بھی ہے. ہر دور میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا, قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ کوئی فائدے کا اختیار رکھتا ہے, تمہارے نفع اور نقصان کا سرے سے اختیار ہی نہیں رکھتا, اس کی بندگی کرتے ہو. دیکھیں خدا کسی چیز کو کہہ لینا بڑا آسان کام ہے. جیسے ہندوؤں نے 33-34 کروڑ خدا بنا لیے, جس کا نام مرضی خدا رکھ لیں. اللہ اکبر. اور آپ جب 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح کے دور کا جائزہ لیں, تو وہ جو سپرسٹیشنز کا اور توہمات کا دور ہے,
جس کو استوریاتی دور بھی کہتے ہیں، کہانیوں کا دور، اس دور میں آپ کو کروڑوں خدائی ملتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان دو بنیادوں پر خدا بناتا تھا، خدا گھڑتا تھا، خداؤں کا تصور بناتا تھا، جس سے خوف آتا تھا اس کو بھی خدا بنا لیتا تھا، اور اس کے اثرات بد سے بچنے کے لیے ریاضتوں اور مجاہدوں کے طریقے ڈھونڈ لیتا تھا، جس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا اس کو بھی خدا بنا لیتا تھا، اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے یہ شروع کر دیتا تھا۔ یوں خدا بنتے گئے انسانوں کی دو جو اینٹیٹیز ہیں، دو خصوصیات ہیں انسانوں کی فطرت کے اندر، دو پہلو ہیں، دو آسپیکٹس ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے امید۔ یہ جو خوف اور امید ہیں، انہوں نے انسان کو در در کی ٹھوکریں کھلائیں، در در کا رستہ دکھایا، کہیں خوف کی وجہ سے کہیں امید کی وجہ سے۔ آج بھی انسان انہی دو بنیادوں پر کئی زندہ خدا کئی مردہ خدا مانتے ہیں، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، حالانکہ کتنی دنیا سے یہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈر کی بنیاد پر ان کی عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، کتنی دنیا کی یہ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جو عبادت سے متعلق امور ہیں۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے اطاعت بالتذلل، انتہائی عاجزی کے ساتھ انسان جب اپنا سارا کچھ اس کے سامنے اپنے ڈال دیتا ہے اور اس کی بندگی اور غلامی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ سوائے اللہ کی کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ اتعبدون، یہ خطاب میں نے عرض کیا تاریخ کے ہر مشرک کو ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے ان کی۔ تو خدا کہہ دینا بڑا آسان ہے، آپ کہیں یہ خدا ہے، آپ کہیں یہ خدا ہے، جس کا نام مرضی خدا رکھ دیں، لیکن ثابت کرے نا کہ خدا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے، نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے بھی بتوں کے نام خدا رکھ دیے تو وہ خدا بن گئے۔ نام خدا رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، اس کے اختیار کی دلیل بھی دو نا کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا آیت نمبر 17 کے اندر کہ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر رہی ہے یا یہ جسدی ظہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جسدی جسمانی ظہور ہیں، جنہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک سوال کیا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کوئی شخص وَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، یہ بتاؤ کہ اللہ اگر عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی والدہ کو مار دینے کا ارادہ کر لے کہ میں نے ان کو مار دینا ہے، ان کی موت کا ارادہ کر لے، تو کسی کے پاس اختیار ہے کہ ان کو بچا لے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ، ان کی والدہ کو وَأُمَّهُ، ان کی والدہ کو مارنے کا ارادہ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مار دینے کا ارادہ کر لے، تو دنیا میں کسی کے پاس اختیار ہے کہ اس کو بچا لے؟ تو جب اختیار نہیں ہے تو پھر خدا کس بنیاد پر کہتے ہو؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ دیکھیں یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ہے عقیدہ توحید، اور جس کی سمجھ میں عقیدہ توحید نہیں آیا نا، اس کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، اللہ اکبر، اس کی مت ماری ہوتی۔ حضرت ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے 10-12 سال کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کرنے کا موقع ملا، تو جیسے آپ سواری میں کسی بچے کے ساتھ معیت میں جا رہے ہوں تو ایسے گپ شپ بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گپ شپ کی نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اللہ اکبر، وہ گپ شپ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے، اور وہ کیا گپ شپ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو سارا عقیدہ توحید سمجھایا، فرمایا بچے یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ تجد تجاہک، بچوں کو اصل میں تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے نا،
بچہ سب سے زیادہ جس چیز کو اپنی احتیاج اور ضرورت سمجھتا ہے نا، وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ اپنی ماں کی گود کو سمجھتا ہے، کہ جب اس کو کوئی بھی خطرہ ہو وہ بھاگ کے اگر اپنی ماں کی گود میں آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں محفوظ جگہ پہ آ گیا ہوں۔ خطرے کی نوعیت کیا ہے وہ اس کو نہیں جانتا، اس کو صرف یہ پتا ہوتا ہے، اس کی نفسیات یہ ہے کہ میری سب سے زیادہ دنیا کی موسٹ سیکیور پلیس جو میرے لیے ہے وہ میری ماں کی گود، لہٰذا وہ بھاگتا ہوا ماں کی گود میں آ جائے اور دنیا کائنات سے محفوظ ہو۔ محفوظ جگہ پر جانا یہ بچے کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا فرمایا اے میرے بچے تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھا کر، تو ہر معاملے میں اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ تیرے سامنے ہوگا، ہر وقت تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا، ماں کی گود کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی بچے کو کیا سمجھایا جا رہا ہے وہاں؟ ان 10 باتوں میں 10 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سمجھائیں، ساری کی ساری عقیدے کی بات، اور اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ اے بچے اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے نا، ساری دنیا جت جائے، ساری دنیا کے بڑے بڑے اکٹھے ہو جائیں، ساری قوت اکٹھی کر لے، تیرا فائدہ کرنا چاہیں تو وہ تیرا فائدہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا جڑ جائے تیرا نقصان کرنے کے لیے تو وہ تیرا نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ الوہیت کیسی، عبادت کیسی، زندہ اور مردہ خداؤں کی بندگی کیسی؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جب کوئی زندہ یا مردہ، نہ بت نہ مورتی، کوئی جب تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتے تو تم بندگی کس لیے کرتے ہو؟ کس کی بندگی کرتے ہو؟ سبحان اللہ، واللہ هو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، سننے والا اور جاننے والا تو وہ ہے، جو سننے والا ہے اس کو نہیں سناتے، جو جاننے والا ہے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے، تو کن کے پیچھے پھرتے ہو؟ خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ با اختیار ہوتا ہے، تو با اختیار اگر کوئی ہے اللہ کے علاوہ تو وہ دکھاؤ، تو ظاہر ہے نفع نقصان کا مالک تو وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو میں بھی تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی اللہ کے پاس۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ بھی اسی طرح شرک ہے جیسے کسی اور مخلوق کے بارے میں نفع نقصان کا مالک، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ باقی آپ کسی سے بھی مخلوق سے یہ عقیدہ رکھیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ تو فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اسی کے سامنے اسی کو سناؤ، اسی کو بتاؤ، کیا ضرورت ہے اور لوگوں کے سامنے در در پہ جھکنے کی؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیجئے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ان کے دین کا پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا کہ تم نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ، تم نے اپنے دین کا حلیہ کیسے بگاڑا ہے۔ اور اصل میں یہ تنبیہ اور وارننگ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ غلو فی الدین کیا ہوتا ہے۔ دین، غلو کا مطلب ہوتا ہے اصل حد سے آگے بڑھ جانا۔ یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں اور یہودیوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اس تو حد سے آگے نہ بڑھو، اور حد جو ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ جائیں اوپر کی طرف تو بھی وہ غلو ہے، اور اگر اس سے نیچے آ جائیں اور گھٹا دیں کچھ تو بھی غلو ہے۔ تو گویا نہ افراط کا شکار ہو نہ تفریط کا شکار ہو، لا تغلو فی دینکم، اور یہ حکم اصل میں ان کے دین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دین میں افراط و تفریط کس قدر نقصان دہ ہے۔ تو آگے بھی جو آیت کا باقی حصہ ہے اور اگلی آیات میں ان کے پورے دین کی کیفیت بتائی ہے کہ وہ اصل میں اس وقت جس دین کو مانتے ہیں انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، بڑا ہی کئی پہلو ہیں، ہمہ جہت قسم کی اس کے اندر باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز بشرط توفیق الہی اور بشرط زندگی اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔